بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم پاکستان کی سیاست پر ایک نئے انداز میں گفتگو کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل سینٹ کا جو الیکشن ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے یا سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے. حکومت جو ہے اس نے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کر دیا ہے تاکہ اوپن بیلٹ کا جو آپشن ہے اس کو استعمال کیا جا سکے. مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت کو اپنے ہی آدمیوں پہ شک ہو گیا اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اپنے ہی آدمی اس کو ووٹ نہیں دیں گے, اور اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس ہے یہ عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش ہے. تو معاملہ کدھر جائے گا؟ کیا واقعی حکومت کو اپنے ہی آدمیوں پہ شک ہو گیا اور وہ نہیں جانتے کہ کون کس کا آدمی ہے؟ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, اور مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں احسن اقبال صاحب, آج لاہور میں ہیں, ان سے بات کریں گے. لیکن ہم نے آج یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا آغاز کرنا ہے, ایک نیا گانا ہے اس کی آج ہم لانچنگ کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں, کون کس کا آدمی ہے, اور گانا تیار کیا ہے شہزاد رائے صاحب نے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پہلے ہم آپ کو گانا سنوائیں گے, پھر شہزاد رائے صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ایک سیاسی قسم کا گانا انہوں نے بنایا ہے یا یہ کوئی ایک سوشل ایشو ہے, کیا ہے. پہلے سنیے شہزاد رائے صاحب کا نیا گانا کون کس کا آدمی ہے. تو یہ تھا شہزاد رائے صاحب کا گانا. شہزاد رائے صاحب, یہ ڈرم تمہارا باپ اٹھائے گا, تو یہ جو بچہ جس نے کہا ہاں, یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرا ہی بیٹا ہے 6.5 سال کا. پتا تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ فیصل کا آئیڈیا تھا, فیصل قریشی جنہوں نے ویڈیو ڈائریکٹ کیا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا پورا گانا ہے اس میں ہمیں بریف کیس بھی نظر آ رہا ہے, اور گانے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے زومینی ہیں. تو کیا یہ آپ نے واقعی پاکستانی سیاست کی کچھ حقیقتوں کو اپنے گانے کا موضوع بنایا ہے, یا آپ نے ویسے ایک گانا بنا دیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو حامد صاحب تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس. یہ جو گانا تو اوبیسلی ہم نے کیا تھا اور ویڈیو فیصل قریشی نے بنایا, بٹ اس گانے کے اندر جو ہم جو پہلو ہیں 2-3 جس کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جیسے اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں حامد میر صاحب, تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے یہ سوال کیوں کیا, اس کا کیا اینگل ہے. میں نے اگر گانا بنایا تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ کس کا آدمی ہے. شبلی فراز صاحب اگر کوئی بات کرتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یہ کس کا ایجنڈا ہے. تو ایک جو شک جو کریٹ ہو گیا نا پاکستان میں, ایسا لگتا ہے 22 کروڑ مشکوک لوگ پھر رہے ہیں. تو وہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ لٹرلی یہ بات ہے کہ جاننا سب لازمی ہے کون کس کا آدمی, لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ سچ جاننا کتنا لازمی ہے. آپ دیکھیں کوئی ٹویٹ آتا ہے, جیسے میری امی کو آتا ہے, کسی کو آتا ہے, ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں. تو یہ فیکٹ چیک کرنا کتنا ضروری ہے. لیکن اپنے کانٹیکس کے اندر اگر آپ ابھی بات کریں, تو میں جب بہت چھوٹا تھا تو بچپن سے سن رہا ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوتی ہے, پیسے چلتے ہیں, یہ پرسیپشن ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی جاننا لازمی ہے کون کس کا آدمی. کیوں نہیں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, کیونکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر میں پبلک ہوں, میں عوام ہوں, تو میں جاننا چاہتا ہوں میرا ریپرزینٹیٹو کس کو ووٹ دیتا ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے. تو جاننا لازمی ہے کون کس کا آدمی ہے, تو ایک ملٹیپل اس کے مطلب ہے. جی اچھا جی, احسن اقبال صاحب, آپ نے گانا بھی سنا, شہزاد رائے کی گفتگو بھی سنی, آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ پہلے جو اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیوں کا موقف تھا, اب جو نیا موقف ہے وہ پچھلے موقف سے مختلف نہیں ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب, بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے, اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اپوزیشن کی تمام پارٹیز الیکٹورل ریفارمز کے اندر سنجیدہ بھی ہیں اور کمیٹڈ بھی ہیں. لیکن یہ جو سینٹ اوپن بیلٹ کا انہوں نے پیکج دیا ہے یا بل دیا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں شفافیت لائی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کا طرز عمل جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے دی تو ہمارے 64 ممبران تھے, اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے چیلنج سے کہا تھا کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے, اور انہوں نے اپنی نگرانی میں ہارس ٹریڈنگ کی, خرید و فروخت کیے, سینیٹرز کی وفاداریاں تبدیل کی, اور اپوزیشن کے جو 64 اراکین تھے ان کو بند کیا. اب اچانک ان کو سینٹ میں شفافیت کیوں یاد آ گئی ہے؟ اصل وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ خرید و فروخت بند کرانا چاہتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب اپنے کچھ دوستوں کو شبلی فراز صاحب کے ساتھ سینٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں جو بہت ناپسندیدہ عناصر ہیں, اور خود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کہہ چکے ہیں کہ ہم انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے. ہم ان لوگوں کو جو اتنے بدنام ہیں سینٹ کے اندر نہیں لانا چاہتے. لیکن
عمران صاحب مصر ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو سینٹ میں لے کر آنا چاہتا ہوں. یہی وہ وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اوپن شو آف ہینڈ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ الیکٹورل ریفارم کا کمپریہنسو پیکج لائیں گے, جامع پیکج لائیں گے, جس کے اندر ان شکایات کا بھی ازالہ ہوگا جو 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ہمیں ہوئی ہیں, تو ہم یقیناً ان سب کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہوتے تو آپ اس کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بناتے جیسے ہمارے دور میں بنی تھی, اور اس کے اندر ہم نے تمام پارٹیز کو دعوت دی تھی کہ آئیے بیٹھ کے انتخابی اصلاحات کے پیکج کے اوپر کام کریں, اور اس وقت کچھ ہوئی بھی تھیں. تو لہٰذا یہ صرف فرینڈز آف عمران خان پیکج ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دوستوں کو زبردستی سینٹ میں کیسے لے کے آیا جائے. جی شبلی فراز صاحب, یہ کیا درست ہے پرسیپشن کہ عمران خان صاحب کو اپنے ہی آدمیوں پہ شک ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کون کس کا آدمی ہے؟ نہیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اور کہ ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ہمارے الیکشن کیمپین کا بھی یہ حصہ تھا, ہم نے مختلف اوقات پہ یہ بات کی کہ ہم سیاست میں پیسے کا رول ختم کرنا چاہتے ہیں. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو جو بنیادی جڑ ہے وہ یہی ہے, پیسے کی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ مفادات کے لیے اپنی جو ووٹس جو ہے تو اگر آپ خریدتے ہیں اور اس پہ بات ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ کا سینیٹر آ گیا, بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ پیسے دے کے آتا ہے, نمبر 1 تو اس نے وہ پیسے ریکور بھی کرنے ہوتے ہیں, نمبر 2 نہ صرف ریکور کرنے ہوتے ہیں بلکہ وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے ان کے لیے. اب ایسی صورتحال میں ہماری پارلیمنٹ کا کیا امیج ہوگا, ہماری پارلیمنٹ کی کیا پرفارمنس ہوگی جہاں پہ لوگ پیسے دے کے آئے ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی ذی شعور شخص, کوئی بھی جس سے آپ پوچھیں کہ ہم ایک چیز اوپن کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو سینٹ میں جو سینیٹرز آئیں وہ شفاف طریقے سے آئیں, اور جو بھی پارٹی نے جس کو بھی ان پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے کہ وہ انہی پارٹی کو ووٹ بھی دے سکے اور پتہ چلے کہ اس نے ووٹ کس کو دیا ہے. تو اوپننس یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ پیسے کی سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں. بیکاز پاکستان تحریک انصاف کی پیسے کی سیاست کبھی بھی نہیں رہی. میں آپ کو بتاؤں, میں الیکٹ ہوا 25,626 روپے میں. اب میں اگر یہ کروڑوں روپے دینے ہوتے تو میں تو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوتا. تو آئی اوور ٹو عمران خان کہ انہوں نے جتنے بھی بندے اپنے پارٹی کے جس وقت ہمارے شروع میں 6 تھے, وہ جو ہے تو بالکل میری طرح کے 25,000 اتنے پیسے دے کے, اور وہ جو ہماری فی ہوتی ہے, یہ جو 25,000 روپے یہ بھی فی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج میرے جیسے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو وہ تھینکس ٹو عمران خان کہ وہ انہوں نے ایسے اپنے ایم پی ایز الیکٹ کیے, ان کو انشور کیا کہ وہ پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اوپننس میں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایک کام آپ چھپ کے کرنا چاہتے ہیں اور ایک کام ہے جو کہ آپ سامنے کرنا چاہتے ہیں. چھپ کے کون کرنا چاہے گا؟ وہ جو کہ غلط کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹری, اور پلس یہ وہ ایشو ہے جس میں کہ ان کے اپنے لیڈران, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ مریم نواز ہوں, آج بلاول نے بھی کہہ دیا کہ وہ سپورٹ کریں گے اگر مقابلہ کریں گے, جو بھی انہوں نے کہا ہے بنیادی طور پہ تو مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. سو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وقت اگر ہم سپریم کورٹ گئے ہیں, ہم سپریم کورٹ جا سکتے ہیں بیکاز وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ گائیڈنس دے سکتی ہے, کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے. اب آپ نے جو بات کیا شہزاد رائے صاحب, آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو آپ کا جو گانا ہے نا, گانا جو ہے اس کا مین تھیم یہ ہے کون کس کا آدمی ہے. اور حکومت جو ہے اس نے کل ایک پرسوں صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا ہے, پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کر دیا ہے. اور حالانکہ یہی حکومت جو ہے یہ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آپ بھی اس پہ اوپینین دیں, اور سپریم کورٹ نے ابھی اوپینین نہیں دی. وہاں پہ ابھی کیس چل رہا ہے اور حکومت آرڈیننس لے کے آ گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آرڈیننس اس لیے لے کے آئی ہے کہ بڑی ڈیسپریٹ ہے اور اس کو شاید خطرہ ہے کہ اپنے ہی آدمی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی تو میں اتنا زیادہ نہیں سمجھتا جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں, بٹ میں کل اپنے امی ابو کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ کے بات کر رہا تھا تو مجھے صرف ایک بات سمجھ آئی کہ جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو شو آف ہینڈ کہتے ہیں عامر صاحب, یہی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ شو آف ہینڈ, تو وہ بھی ہاں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر آج کوئی مسئلہ ہے تو لانگ ٹرم میں تو یہ اچھا ہی ہوگا. دیکھیں احسن اقبال صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی, میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ
بہت ہی آنےسٹ اور زبردست قسم کے پولیٹیشین ہیں. پرسنلی میرا ان سے میری ملاقات ہے, وہ ہمارے بہت یہاں پر ہم جب گورنمنٹ اسکول کر رہے تھے وہاں پر بھی آئے تھے. بٹ میں شبلی صاحب سے یہاں اگری کروں گا اس بات پر کہ اگر کوئی بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں, بٹ یہ ٹرانسپیرنسی بڑھائے گا, چاہے ہو سکتا ہے اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا اس دفعہ, بٹ لانگ ٹرم کے اندر یہ پتہ لگنا عوام کے لیے کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ بہت اچھی بات ہوگی. میرا پولیٹیکل اوپینین بہت زیادہ میٹر نہیں کرے گا کیونکہ میں ٹیکنیکل چیزیں نہیں سمجھتا, بٹ یہ لانگ رن میں ضرور اچھا ہوگا. نہیں, لیکن آپ اگر ایک ایشو پہ آپ نے سٹینڈ لیا تو آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ایک ٹیکنیکل چیز بڑی باریک ہے, میں وہ اس کو کہوں گا باریک چیز ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تک حکومت کی جو کا سٹینڈ ہے اس سے یہ لگتا ہے, اور جو آرڈیننس بھی جاری ہوا اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو چاہتی ہے سیکرٹ بیلٹ سے ہو, لیکن جو سینٹ کا ممبر ہے اس کا الیکشن وہ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ سے ہو. تو کیا چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اصل ہارس ریڈنگ تو اس میں ہوتی ہے. دیکھیے میں کراچی میں پلا بڑا ہوں, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, لیکن یہ گانا اصل میں ملٹیپل اس کے ایشوز ہیں. لیکن میں کراچی میں رہا ہوں, یہاں پر ایک عام آدمی جب ووٹ کرنے جاتا ہے نا, تو ایک وقت ہے یہاں پہ یونٹ انچارج ہوتے تھے, تو بڑا ڈرتے تھے کہ آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں, اور وہ چھپا کے کرتے تھے تو بھی پتہ چل جاتا تھا. یونٹ انچارج نہیں, سیکٹر انچارج, سیکٹر انچارج. ہاں وہی ہے, جی وہ ایم کیو ایم کے ایک الطاف حسین صاحب کے ہوتے تھے لوگ یہاں پر, تو انہوں نے بڑا ہماری یوتھ کو بڑا تباہ کیا. سو وہ لوگ ڈرتے تھے, اس وجہ سے وہاں پر بتانا شاید مشکل ہوگا. بٹ لیکن جو آپ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں, چاہے پھر وہ جو بھی ہو, وہ پھر کیا کرتا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہونا بالکل ضروری ہے. وہ کوئی بھی ہو, چاہے چیئرمین ہو, چاہے اسپیکر ہو, چاہے وہ سینٹ کے اندر آ کے ووٹ کرتے ہوں, اس میں ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر جہاں پر میں بچپن سے, ہمارا ایک گانا تھا کہ میں 9 o'clock نیوز پہ تھا, 9 o'clock نیوز میں سنا کہ پاکستان تاریخ ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. پھر میں 10 سال کا ہوا, میں نے پھر 9 o'clock نیوز میں سنا کہ پاکستان تاریخ ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. تو ہمارے یہاں بچپن سے سینٹ کے اندر کرپشن ہوتی ہے, یہ ہم سنتے ہیں. تو اگر یہ ختم ہونے لگ رہی ہے تو وائی ناٹ, میں تو صرف یہ کہوں گا. اچھا احسن اقبال صاحب, آپ نے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ 2019 میں ایک پریس ٹاک کی تھی, میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اپنے الفاظ سنیں, ذرا کیا کہا آپ نے, سنائیے جی. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر سینٹ کے انتخابات کے قوانین میں ترامیم لائی جائیں گی, تاکہ اس کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ کی جو ہمیں اب تجربہ ہوا ہے, اس کو شفافیت میں بدلا جائے گا, اور شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کا طریقہ چنا جائے گا. جی احسن اقبال صاحب, آپ نے یہ کہا تھا کہ ایسی ریفارمز لائی جائیں گی جس کے تحت شو آف ہینڈز کا طریقہ چنا جائے. کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ حامد صاحب, ہم آج بھی کمیٹڈ ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر حکومت ایک الیکٹورل ریفارم کے کمپریہنسو پیکج پہ بات کرے, ہم کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے اس حکومت کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جہاں پہ یہ پھنستی ہے, یہ اپنا کام نکالنے کے لیے زمین پہ بچ جاتی ہے, اور یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ سب سے بڑے ریفارمر ہیں, اور ان کو اصول یاد آ جاتے ہیں. یہ جو آج بات جیسے میں نے پہلے کہی کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی. انہوں نے چیئرمین سینٹ کو بٹھا کے کہا تھا کہ ہم ان کو کامیاب کرائیں گے. بھئی آپ کے 50 ووٹ تھے, وہ 64 تو نہیں بن سکتے تھے جب تک کہ آپ ہارس ٹریڈنگ نہ کریں. تو جب آپ کی باری تھی آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے, اور اب جب کہ آپ اپنے ناپسندیدہ دوستوں کو سینٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ کو یہ شفافیت یاد آ گئی. لیکن ہیونگ سیڈ دس, میں پھر کہوں گا کہ مسئلہ صرف سینٹ کے شو آف ہینڈ کا نہیں ہے, مسئلہ پاکستان کے جنرل الیکشن کی شفافیت کا ہے. وہ بنیادی اور بڑا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو انڈر دا کارپیٹ رکھ دیں, اور چونکہ آپ پھنسے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر, آپ کہیں کہ یہ ہم کروا لیں گے باقی بھول دیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا جامع پیکج اگر آپ لاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اکٹھا دیکھا جائے گا. اور دوسری بات, دیکھیے شہزاد صاحب سے میں عرض کروں گا کہ ایک ہوتی ہے بات کہ درست چیز ہے, اس درست چیز کو کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی قتل کر دیں. دیکھیے جو چیز کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے وہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی ہوگی, وہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. حکومت نے قومی اسمبلی میں آئین میں ترمیم کا بل پیش کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار تھی. پھر وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں چونکہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت ممبران کی نہیں تھی, ہم نے آرڈیننس پیش کر دیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ ایک آرڈیننس نکالیں گے ہم نے 18ویں ترمیم ختم کر دی ہے، کل آپ ایک آرڈیننس نکالیں گے ہم نے 58(2) بھی آئین کے اندر دوبارہ ڈال دی ہے. یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے، کہ آئین کو آپ ایک مذاق نہیں بنا سکتے کہ جب چاہا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس میں کوئی پیچ ورک ڈال دیا یا اس میں اپنے مطلب کی چیز ڈال دی، اپنے مطلب کی چیز نکال دی. تو اس لیے یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا تھا اس میں ایک شک یہ تھی کہ جو فورن ڈیکلریشن ہے وہ آپ نامینیشن پیپر کی بجائے حلف اٹھانے سے پہلے تک اس کی مہلت بڑھا دی گئی. کیوں کہ ایک جو وزیر ہیں ان کے فیصل واڈا صاحب وہ نااہل ہونے والے ہیں اور اس کو وہ بچانا چاہتے ہیں. اسی طرح ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے جن کی فورن شہریت ہے ان کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں. تو آپ کو یاد آ گیا کہ دوہری شہریت کو بھی پارلیمنٹ کے اندر ممبرشپ دی جائے. تو یہ ساری چیزیں فرینڈز آف عمران خان کے لیے کی جا رہی ہیں. پاکستان کا آئین فرینڈز آف عمران خان کے لیے ترمیم اس میں نہیں کی جا سکتی. اچھا یہ صرف میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج اسلام آباد میں حکومت اور جو سرکاری ملازمین جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے مذاکرات تھے. خیال تھا مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. اور اب جو سرکاری ملازمین ہیں یہ 10 فروری سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. تو مذاکرات کی ناکامی کے بعد یہ جو سرکاری ملازمین تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، مذاکرات ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی حفیظ کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ حفیظ شیخ صاحب کس کے آدمی ہیں؟ تو سرکاری ملازمین نے کیا کہا ذرا سنیں. جو ہمارا وزیر خزانہ ہے وہ IMF کا بندہ ہے، اسی وجہ سے حکومت اس سے ڈرتا ہے. وہ ورلڈ بینک کا بندہ ہے، پاکستانی بندہ نہیں ہے، وہ پلانٹڈ بندہ ہے. وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ IMF کے بندے ہیں اور ورلڈ بینک کے بندے ہیں. اب یہاں پہ احتجاج کریں گے، 10 فروری کو دھرنا لگے گا انشاءاللہ، اور اپنے مطالبات جب تک ہمارے منظور نہیں ہوتے ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ IMF کا بندہ ہوا ہے اور یہ خریدا ہوا ہے، عمران خان کا بندہ نہیں ہے. یہ IMF کا بندہ ہے اور سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ IMF کا ایک وزیر بٹھا دیا انہوں نے یہاں لا کے. بالکل IMF کا بندہ ہے. وہ حفیظ شیخ IMF کا بندہ ہے اور ورلڈ بینک کا بندہ ہے. یہ وزیر اعظم کا بندہ نہیں ہے، عمران خان کا بندہ نہیں ہے. یہ عمران خان کا خریدا ہوا بندہ ہے اور یہ IMF کا آدمی ہے. جی شہزاد رائے صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جو ملازمین کہتے ہیں یہ وزیر خزانہ IMF کا بندہ ہے، ورلڈ بینک کا بندہ ہے. سر میں قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ حفیظ شیخ کس کا آدمی ہے یہ میں نے گانا اس لیے نہیں بنایا. بہت سے ریزنز ہیں اس کے پیچھے. مجھے لگ رہا ہے میں پھنس جاؤں گا جب بھی ہوگا کون کس کا آدمی ہے تو یہی ہوگا کہ ایک گانا اس وجہ سے بنایا گیا. لیکن سر مجھے نہیں پتا. حفیظ شیخ صاحب یہ بہت عرصے سے ہیں پاکستان کے اندر اور ہر ایک میں یہی کہہ رہا ہوں سر کہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی غدار ہے، کوئی اسرائیلی ایجنٹ ہے، کوئی IMF کا ایجنٹ ہے، فلانا ایجنٹ ہے. ہمیں یہ ختم کرنا چاہیے. 22 کروڑ لوگ ایجنٹ نہیں ہو سکتے. 22 کروڑ لوگ اسرائیل کے اور IMF کے اور ان سب کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے. سو آئی تھنک تحقیق کرنی چاہیے اور بغیر سوچے سمجھے سچ جانے بغیر اس طرح کی گفتگو میرا اپنا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے. چلیں آپ کا بہت شکریہ شہزاد رائے صاحب. لیکن احسن اقبال صاحب سے اور شبلی فراز صاحب سے اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ 10 فروری کو سرکاری ملازمین کا دھرنا ہو رہا ہے لیکن دھرنا جو ہے اس میں اپوزیشن شریک ہوگی یا نہیں ہوگی اور حکومت دھرنے سے پہلے سرکاری ملازمین کی باتیں مانے گی یا نہیں مانے گی. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور بریک کے دوران شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کو کافی میسیجز آ رہے تھے اور ابھی انہوں نے فون بند کر دیا ہے. شبلی فراز صاحب یہ جو میں نے بریک سے پہلے دکھایا سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو اپوزیشن کا دھرنا تو 26 مارچ کو ہے. یہ تو پرسوں سے 10 فروری سے شروع کر رہے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی میں آپ کی اجازت چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں میں احسن اقبال صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے کہ پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان 2013 سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ سینٹ میں لوگ پیسوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے مفادات ملک کے مفادات کے بجائے اپنے بزنسز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اور ان کا مسلسل کنسسٹنٹ ایک اوپینین رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2
اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے الیکشن میں ہماری پارٹی نے 20 لوگوں کو اپنے ایم پی اے سٹنگ ایم پی ایس کو پارٹی سے نکال دیا تھا کیونکہ ان پہ یہی شک تھا. اب تیسری شک بات نہیں تھا, انہوں نے اس میں ثبوت تھے, ظاہر ہے ثبوت تھے, ویڈیو موجود ہے ان کی. اوکے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کیوں گئے, ہم نے پارلیمنٹ میں کیوں پیش کیا, اور ہم نے آرڈیننس کیوں کیا. پہلی بات یہ ہے کہ 11 فروری کو ہمارا شیڈول اناؤنس ہو جائے گا سینٹ کے الیکشنز کا. تو جب شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے اس وقت آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو اناؤنس کیا ہم نے, یہ جو آرڈیننس ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ سے ہم نے ڈائریکشن لی ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہ دی تو سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوگا. اسی طرح اگر انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے تب بھی سیکرٹ کے بیلٹ, بیکاز ہمارے پاس نمبر ہیں نہ وہ ہے. ہماری تو امید یہی تھی کہ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نمبر نہ ہونا وہ ایک جگہ پر ہے, لیکن یہ تو اسمبلی میں ہم نے اسی لیے اس کو پریزنٹ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کون اس سے ایگری نہیں ہوگا کہ ایک چیز ہے جو کہ صاف ستھرے طریقے سے کی جائے اور اس کی کوئی مخالفت کرے گا. خاص طور پہ وہ پارٹی جس میں یہ دونوں شامل ہیں, انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا اور یہ خود اپنے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں بھی یہ ذکر کیا تھا اوپن بیلٹ ہوں گے. آج ہم کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ وقت نہیں ہے, یہ دوستوں کا نوازا جا رہا ہے. پرائم منسٹر دیکھیں انہوں نے یہ پارٹی کو جو لے آئے ہیں نا اس حد تک کہ ایک 10-15 بندوں سے پارٹی شروع کی, 22 سال کی جدوجہد کی, اور ابھی وہ حکومت میں آ گئے ہیں. تو یہ انہوں نے کسی کمپرومائزز کے ذریعے نہیں کیا بلکہ اپنی محنت کے ذریعے وہ اس سچویشن میں آئے. تو ہم نے تو ایسی دوستوں کا نوازنا, اگر یہ دوستوں کا نوازنے کی بات ہوتی تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہو سکتی. شیخ رشید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. کس کے ساتھ؟ شیخ رشید کے ساتھ. دیکھیں کمپرومائز کس بیسس پہ, پرویز لائی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نہیں دیکھیں جو یہ اس قسم کے کمپرومائزز ہوتے ہیں, ہم تو اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے دوستوں کو لانا چاہتے ہیں. یہ تو ریٹروسپیکٹو تو نہیں ہوگا, یہ تو جب الیکشن ہو جائیں گے تب اس کا افیکٹ ہوگا. یہ تو فیصلہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں جب ٹکٹیں ملیں گی. بالکل بالکل, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی کے لوگ ہوں گے, وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور پارٹی کے لیے ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنا رول ادا کر سکیں. یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزرز وغیرہ ان کو ٹکٹ ملے گی؟ دیکھیں جی یہ تو پرائم منسٹر کی ڈیسیشن ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو بھی فیصلہ کریں گے, ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ پارٹی سنگل ہینڈڈلی بنائی ہے, وہ کیوں ایسے فیصلے کریں گے جس سے کہ ہماری پارٹی کو نقصان پہنچے. اچھا احسن اقبال صاحب, یہ ایک تاثر آپ کے مخالفین یہ پھیلا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ بریف کیس کی سیاست پاکستان میں ختم نہ ہو, اور آپ مخالفت اس لیے کر رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ ختم کرنے کی کیونکہ اپوزیشن کے کچھ لیڈر جو ہیں انہوں نے بریف کیس تیار رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو خریدنا ہے. دیکھیے پاکستان کے جتنے صالحین ہیں, متقین ہیں اور نیکوکار ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اراکین اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں, لہٰذا ان کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی بندہ ووٹ بیچے گا. اب اگر ہمیں فکر ہو اپوزیشن کو, وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور میں پھر کہوں گا, دیکھیے یہ بڑے معصوم بنتے ہیں. جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو حضرت عمران احمد نیازی صاحب کے یہ اعلیٰ اور عرفہ اصول کہاں گئے تھے کہ جب انہوں نے پی ایم آفس کے اندر بیٹھ کے ہارس ٹریڈنگ کی اور اپوزیشن کے سینیٹرز کی وفاداریوں کو تبدیل کرایا اور اس تحریک عدم اعتماد کو ڈیفیٹ کرایا. ہمیں یہ اصول نہ سنائیں, ہمیں پتہ ہے کتنے اصول والے ہیں. اور آپ نے جو ان سرکاری ملازمین سے پوچھا تھا حفیظ شیخ کس کا بندہ ہے, ایک سوال یہ بھی پوچھ لیتے کہ یہ عمران نیازی صاحب کس کے بندے ہیں. اچھا چلیں وہ تو ہم پوچھ لیں گے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ احسن اقبال صاحب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ان کی جس طرح آپ تصاویر بدل رہے تھے اس طرح ان کے موقف بدل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پیسے کی سیاست کا پیسے کا رول رہے سیاست میں, کیونکہ یہ ہمیشہ جانے گئے ہیں اسی وجہ سے کہ انہوں نے ضمیر خریدے ہیں. انہوں نے لوگوں کو چاہے جو بھی ہوں انہوں نے ان کو خریدنے کی کوشش کی ہے. پہلے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی طرز سیاست عمران خان چینج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کہنا کہ سینٹ کے الیکشنز میں دیکھیں یہ اپنے کمزوریوں اور اپنی ممبران کی وہ ہمارے ذمہ نہ ڈالیں,
میں اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس تھا, مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوا. پرائم منسٹر صاحب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور نہ وہ انوالو تھے. اچھا یہ پیورلی ایک میں نے بریک لینا جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, اب آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے اس پہ تنقید تو بہت ہو گئی اور جے یو آئی کی طرف سے اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت پہلے آئینی ترمیم لے کے آئی, وہ نہیں ہوئی, ریفرنس بھی دائر کیا اور اب صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال کچھ بدل گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے اور وہ پہلے جو آپ کی اتحادی جماعتوں کا دعویٰ تھا کہ جی آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے بلاول صاحب نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے, تو وہ غیر جانبدار ہو چکی ہے, اس لیے صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا. دیکھیے انہوں نے جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا ہے یہ ایک قسم کا سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے اور سپریم کورٹ کو اس سیاسی تنازع میں فریق بنانے کی کوشش کی ہے. اور جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی آئین شکنی کی بات ہے کہ 2/3 ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی, لہٰذا ہم نے آرڈیننس جاری کر دیا. آئینی ترمیم آرڈیننس سے نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات, میں یہ بات ضرور دہراؤں گا کہ حکومت کو شفافیت کے ساتھ یا شو آف ہینڈ سے دلچسپی نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ایک بغاوت ہے منتخب اراکین کی غیر منتخب اسپیشل اسسٹنٹ کے خلاف. پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈکٹیٹرشپ بنائی ہوئی ہے اسپیشل اسسٹنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پرائم منسٹر نے اسپیشل اسسٹنٹس کو اور ایڈوائزروں کو ٹکٹ نہ دیے تو ان کے امیدوار جیت جائیں گے. اس کا مطلب تو یہ ہوا. شبلی فراز صاحب, ایک اور واقعہ بڑا اہم ہوا ہے. یہ جی ان کو جواب بھی ہے. دیکھیں احسن اقبال صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہاں پہ ایک کلپ چلائی گئی جہاں پہ کہ آپ خود اس کے دعوے دار بنے ہوئے تھے کہ یہی شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. آپ کی جو کمیٹی آف دا ہول ہے جو کہ رضا ربانی اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے, اس میں ہو بہو وربیٹم یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان 2013 سے یہ بات کر رہے ہیں. آپ نے گاہے بگاہے اپنے اس کے مطابق, لیکن چونکہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں پیسے کا رول ختم ہو, اس لیے آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جی ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ ہم فرینڈز آف عمران خان جن کو خود پی ٹی آئی کے اراکین ووٹ نہیں دینا چاہتے, ان کو چھوڑیں, آپ اپنی اصولی پوزیشن بتائیں نا. آپ اپنی اصولی پوزیشن بتائیں. کیا یہ تاثر درست ہے کہ یہ آرڈیننس اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے؟ نہیں جی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیوں یہ کیا گیا. نو, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. جب شیڈول اناؤنس ہو جائے تو اس وقت آپ چینجز نہیں کر سکتے. ان کیس اگر سپریم کورٹ بالفرض کہتی ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو پھر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور وہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ الیکشن آرڈر 2017 میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, پھر ہم کریں گے, اس وقت یہ افیکٹو ہو جائے گا یہ پریزیڈنشل آرڈیننس. یہ اس طرح تھوڑی ہے. ہم نے تو یہ آپشنز کو بالکل کلیئر کیا کیونکہ ہم سنسیئر ہیں, ہم قانون کے بھی سنسیئر ہیں. اور یہ سپریم کورٹ کا کہنا کہ جی سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں, یہ ان کی بالکل خام خیالی ہے. یہ ہم تو صرف گائیڈنس لے رہے ہیں. آج سپریم جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے مفروضاتی اصول پر جاری کر دیا ہے, مفروضے کی بنیاد پہ جاری کر دیا ہے کہ اگر حکومت جو ہے, اگر سپریم کورٹ نے ریفرنس میں حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر یہ لاگو ہوگا. دیکھیں وہ پریزمپٹیو کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھیں ججز آر فری ٹو گیو اینی کامنٹ. اصل چیز تو یہ ہے کہ فیصلہ جو بھی وہ دیں گے وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے. ہم یہ تو نہیں کریں کہ کم وٹ میں ہم وہ کریں گے. ایک بڑا اہم واقعہ ہوا آج, اس کی میں سمجھتا ہوں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. آج وکل گروپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر پر اور ہائی کورٹ کے احاطے میں انہوں نے آج توڑ پھوڑ کیا جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ آج اسلام آباد میں کچہری کے علاقے میں جو وکلا کے مبینہ طور پہ ناجائز چیمبرز تھے ان کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا, اس کو گرایا گیا. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کو, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے. اس طرح کے جو واقعات ہیں, اگر کسی کے بھی نجائز تجاوزات ہیں, انکروچمنٹ ہے, تو اگر اس کو ہٹایا جاتا ہے تو اس پر تو آپ کو حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ جو ہے وہ چڑھائی کر دیں اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت پر ان کے چیمبر میں جا کے
توڑ پھوڑ کی گئی ہے جس کی کہ میں مذمت کرتا ہوں, یقیناً آپ بھی مذمت کرتے ہیں, جی اور بالکل. احسن اقبال صاحب بھی یقیناً اس کی مذمت کریں گے. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.